ایک بار کی بات ہے، لاہور کے ایک پرسکون رہائشی علاقے میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس بلڈنگ کے تیسرے فلور پر کاشف کا فلیٹ نمبر 303 میں کاشف رہتا تھا۔ کاشف ایک سادہ، محنتی اور شرمیلا انجینئر تھا جو ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا، کتابیں پڑھتا یا پھر اپنے کمرے میں مختلف مشینوں اور گیجٹس کو ٹھیک کرتا۔ اس کے بالکل سامنے فلیٹ نمبر 306 میں ایک خوبصورت خاتون رہتی تھی جن کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت خوبصورت، نرم طبیعت اور بات کرنے میں مہذب تھی۔ ان کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ وہ تقریباً 3 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر ایک حادثے میں چلے گئے تھے۔ عائشہ اکیلے رہتی تھی اور ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ عائشہ کے گھر کے تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مشین خراب ہو جاتی تھی۔ کبھی واشنگ مشین کا موٹر کا خراب ہو جانا۔ وہ ہر بار شرماتے ہوئے کاشف کے گھر آتی۔ کاشف بھائی، پھر سے وہی مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کرنا، آپ کو پریشان کر رہی ہوں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی۔ کاشف ہر بار خوشی سے ان کے گھر چلا جاتا۔ وہ خاموشی سے کام کرتا، مسئلہ حل کرتا اور کبھی کبھی اضافی ٹپس بھی دے دیتا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ عائشہ اسے چائے یا کافی ضرور پلاتی اور باتیں کرتی۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں صرف مشینوں تک محدود نہ رہیں۔ وہ اپنی زندگی، تنہائی، پڑھنے کا شوق اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں بات کرنے لگے۔ کاشف کو عائشہ کی آواز، ان کی مسکراہٹ اور ان کی سادگی بہت بھاتی تھی۔ وہ ان کے اکیلی زندگی کا درد کو بھی سمجھتا تھا مگر کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہ کرتا۔ عائشہ بھی کاشف کی شرافت، مددگار طبیعت اور صبر کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن بارش کا موسم تھا۔ عائشہ کے گھر کا اے سی اچانک خراب ہو گیا۔ رات کے 10 بجے وہ پریشان حال کاشف کے دروازے پر آئیں۔ کاشف بھائی، بہت گرمی ہے اور یہ اے سی بالکل نہیں چل رہا۔ کاشف فوراً اٹھا۔ جب وہ عائشہ کے گھر پہنچا تو بجلی بھی چلی گئی تھی۔ دونوں شمع جلائے بیٹھے رہے۔ اس رات پہلی بار انہوں نے کھل کر باتیں کیں۔ عائشہ نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا، اپنے مرحوم شوہر کی یادوں کا اور یہ کس طرح وہ زندگی کو دوبارہ شروع کرنے سے ڈرتی ہے۔ کاشف نے خاموشی سے سنا اور پھر آہستہ سے کہا، عائشہ، تنہائی کا درد بھی جانتا ہوں مگر کبھی کبھی اللہ اچھے لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے والے فلیٹ میں بھیج دیتا ہے۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کے بعد عائشہ کے گھر کی مشینیں تو ٹھیک رہنے لگیں مگر ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ بنتا چلا گیا۔ کاشف اب خود ہی پوچھتا، آج کوئی چیز خراب تو نہیں؟ اور عائشہ ہنستے ہوئے، تو دل ہی کچھ خراب سا رہنے لگا ہے، ایک دوسرے کا سہارا